اراکین پارلیمنٹ ماحولیاتی آلودگی پر کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی۔ حکومت نے نااہل ہاتھوں میں دے کر پنجاب کے عوام سے انتقام لیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ کیوں دیتے ہیں۔ آج پنجاب کا تمام انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے اور وہ 10 سال کی ترقی جو مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی تھی اس پہ پانی پھیر دیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب اصرار کر رہے ہیں اور مصر ہیں کہ وہ پنجاب میں وسیم اکرم پلس حکومت کو برقرار رکھیں گے، چونکہ اس وزیر اعلیٰ کا نام بھی عین سے شروع ہوتا ہے اور وزیر اعظم صاحب بھی عین سے ہیں اور صدر صاحب بھی عین سے ہیں، اور یہ عین کی جوڑی انہیں کسی نے کہا ہے کہ ٹوٹی تو ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا۔ دنیا کی ایٹمی طاقت اس قسم کی توہم پرستی کے اوپر چل رہی ہے، اللہ خیر کر سکے۔ اور ٹیکنالوجی کا جو یہ بہانہ کر رہے ہیں، کیا جرمنی ٹیکنالوجی میں دنیا میں کسی سے پیچھے ہے؟ وہ دنیا میں ٹیکنالوجی کا لیڈر ہے، لیکن اس کی سپریم کورٹ نے EVM کو مسترد کر دیا ہے کہ یہ محفوظ طریقہ نہیں ہے۔ آئرلینڈ، نیوزی لینڈ، یورپ کے ممالک، امریکہ، یہ سب ٹیکنالوجی میں ہم سے کئی ہزار گنا آگے ہیں، لیکن وہ اس طریقہ انتخاب کو مسترد کر چکے ہیں۔ لہٰذا یہ حکومت صرف ٹیکنالوجی کا نام لے کر ایک الیکٹرانک دھاندلی کا نظام قوم پر مسلط کرنا چاہتی ہے، اور اتفاق رائے ہے، ہر کسی نے مذمت کی ہے۔ پاکستان میں آئین، قانون اور پارلیمنٹ کو اس طرح بلڈوز کرنے کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور حکومت جو کہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اور ڈسکا کے الیکشن کے بعد جس کو دھاندلی کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی قانون سازی یا انتخاب شفاف طریقے سے کرا سکتی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ حکومت نے اگلے الیکشن کو چرانے کے لیے ایک غیر آئینی اور غیر قانونی قوانین پاس کروائے ہیں جن کو ہم قبول نہیں کریں گے، اور یہ بات طے ہے کہ اگلا الیکشن حکومت کے ایجنڈے پر نہیں ہو سکتا۔ یہ تبھی آزادانہ اور منصفانہ ہوگا جب تمام سٹیک ہولڈرز الیکشن کے قواعد و ضوابط پر متفق ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آج کے تاریخ سے ہی اگلا الیکشن متنازع ہو جائے گا، اور اگر ایک نیا انتخابی تنازع ملک میں کھڑا ہوا، اس کے ملک کے وفاق کے لیے بہت منفی اثرات ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بوکھلائی ہوئی ہے، اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے اسے شکست نظر آ رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ الیکٹرانک دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے لوگوں کے لنگز افیکٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ ان چیزوں کے لیے میرا خیال ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر، اور ہمارے اپنے پاس پاکستان میں ریسرچرز ہیں، ہمیں ریسرچ سینٹرز کے اوپر اس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں روک تھام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کوئی 10-12 سال پہلے اسموگ کا جو ہے یہ معاملہ نہیں تھا، یہ ایک دم سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے اسموگ تیزی سے بڑھتا آ رہا ہے، اسپیسیفکلی ونٹرز میں لاہور میں۔ تو بلین ٹری سونامی جو ہے وہ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ تو کیکر کے درخت انہوں نے لگا دیے تھے، اور تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو درخت لگانے ہیں تو وہ زمین کے لینڈ کے تناسب سے درخت لگائے جاتے ہیں، یہ صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے کہہ دیا اور بس بلین ٹری سونامی تو ایک اسکیم ہے، اس کے اوپر تو ابھی تفتیش ہوئی کی جو کہانی تھی وہ تو جو ہے کرپشن کی داستان بن گئی ہے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی نے پہلے بھی فلور آف دی ہاؤس پارلیمنٹ میں بھی ہم نے یہ بات ایمفسائز کی تھی کہ جو ہمارے پاس پیٹرولیم یوز ہوتا ہے اس کے اندر بھی جس لیول کے اندر جو کیمیکلز ہوتی ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں جو اسموک کریٹ کرتی ہیں۔ کچھ ایسی کیمیکلز ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ نامناسب حد تک جو ہے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایک تو دس از ون آف دا ریزن، یہ ایک ریزن ہے، ایسی ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لاہور میں اسموگ بڑھتا جا رہا ہے۔ آلریڈی سردی کی وجہ سے دھند اور پھر اسموگ جب اکٹھا ہو اس کی جو کمبینیشن ہوتا ہے یہ بہت لیتھل ہوتا ہے، اور اس سے سائنس ایشوز ہوتے ہیں، ہیلتھ ہیزرڈ ہے۔ دیکھیں جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لاہور کی جو ایئر کوالٹی ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کو بلین ٹری کے بارے میں بتاؤں جو ایسے آپ نے حوالہ دیا ہے، تو جب سب سے پہلے عمران خان صاحب نے درخت لگانے کی بات کی تھی تو ہمارا مذاق بنایا گیا تھا، ان کا مذاق بنایا گیا تھا کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ پودے لگائیں اور یہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک لیڈر کا جو ویژن، ایک سوچ ہوتی ہے وہ ایک دور اندیش ہونی چاہیے، اور ایک وہ نسلوں کا سوچتا ہے۔ جو خان صاحب نے اس وقت سوچا، کلائمیٹ چینج کی بات کرتے تھے یہ ہنستے تھے، آج ساری دنیا ہماری مثال دیتی ہے
کہ پاکستان میں جو ہم لوگوں نے پروجیکٹ شروع کیے بلین ٹری سونامی لے لیں، اور اسی لیے کیا تھا کہ ماحول دوست جو ہے پروجیکٹس ہوں، اور ہم اپنے ملک کے آنے والے حکومتوں نے نہیں سوچا، درخت جنگل لگے ہوئے تھے لاہور کے گردر وہاں پہ دیکھ لیں پودے، یہ وہ بجائے انہوں نے نئے پودے لگانے کے ان لوگوں نے جنگلات کے جنگلات کاٹ دیے، کبھی آگ لگا دی، کبھی کچھ کر دیا، تو آبویسلی یہ حالات تو ہونے تھے۔ اب اگر ہم پودے لگانے کی بات کر رہے ہیں جس کو پوری دنیا سراہتی ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق، ان کی جو ان کا جو سوچ ہے، جو ان کا ایک پاکستان کے بارے میں ایک ان کی جو جذبہ ہے، اور ہم سب اس میں ان کے ساتھ ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک کلائمیٹ چینج کے جو ایفیکٹس تھے جو کہ پوری دنیا پہ اثر انداز ہوئے، ہم نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات اتنے عرصے پہلے کی تھی، اور آج انشاءاللہ ہمیں اب اس کے ثمرات ابھی مل بھی رہے ہیں، اور جلدی اور بھی ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اور ہم اسی طرح اپنے جو یہ ہمارا پلانٹیشن والا جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کو ہم پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، اور اب ان جگہوں پہ بھی ہم پودے اگا رہے ہیں، درخت اگا رہے ہیں، جو آگے جا کے ہمارے ملک کے لیے، اس کی آب و ہوا کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے کام کریں۔ ماحولیاتی آلودگی کے خطرات پر حکومتی اراکین نے عمران خان کے ویژن پر تنقید کرنے والوں کو مورد الزام ٹھہرایا، جبکہ اپوزیشن نے حکومت کی 3 سال کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا دیا۔